لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی محنت کی ہے ایران والوں نے. اصحاب الکہف پر 15 گھنٹے کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, ایک فلم بنائی ہے 15 قسطوں کے اندر اصحاب الکہف کے نام سے. بنائی تو فارسی میں تھی, اردو میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے, عربی میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے, اور کئی زبانوں کے اندر, اور اسے جو ہے وہ درجنوں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اس فلم کو. اور توحید کا سمجھ لیں کہ وہ جس طریقے سے دعوت اس میں پیش کی گئی ہے, اور اصحاب الکہف کے جو واقعے کو فلمایا انہوں نے, وہ یقین جانیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور میں اس لیے اس طرح کی فلموں کے حوالے دے دیتا ہوں, اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ مطلب جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں جا کے فلمیں دیکھیں. وہ تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں, نہ میرے کہنے پہ انہوں نے دیکھنی بھی کوئی نہیں ہے, نہ میں کوئی ترغیب دلا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے نوجوان ہمارے لاکھوں کے نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں مسلمانوں کے جو رات کو روزانہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کر سوتے ہیں. تو ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا نا کہ بھائی اصحاب الکہف دیکھ لو, کم از کم اپنا ایمان تو تازہ ہو. یا عمر سیریز دیکھ لو, قطر والوں نے جو ہے وہ 30 قسطوں کے اوپر سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ ان کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک ان کی پوری مبارک زندگی, اور بیسیکلی سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فلمائی ہے. اس میں جنگ قادسیہ بھی, جنگ یرموک بھی, غزوہ خندق بھی, غزوہ بدر بھی, غزوہ احد بھی, یہ سب کی سب چیزیں. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں فلمائی گئی ہے, اور ہالی ووڈ کی کسی بھی بہترین فلم کا وہ پکچرائزیشن, ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ, وہ مقابلہ کرتی ہے عمر سیریز. اور حیران کن بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر علماء کی تقریریں دیکھیں, وہ ساری تقریروں کے ویوز آپ جمع کریں نا تو عمر سیریز کے اکیلے کے ویوز جو ہے نا وہ ملینز میں ہیں. مولویوں کی تقریریں کون سنتا ہے؟ یہ تو حضرت عمر کی باتیں بتاتے ہیں. اپنا کریکٹر جو ہے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے روٹی روزی کا ذریعہ بھی دین کو بنا لیا ہوا ہے, اور چلے سبسسٹنس لیول تک ہو تو اس کا جواز بھی موجود ہے, لیکن چوپڑیاں نہ لے دو کہ آپ آخرت کو اڈاپٹ کریں اور آپ دین سے ایسا مال کمائیں کہ آپ اپنے محلات بنانا شروع کر دیں. اس کی اجازت نہیں ہے. مثالیں دیتے ہیں ابو بکر علیہ السلام و عمر علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہما کی, تو بھائی ان کا جو وظیفہ لگتا تھا بیت المال سے, صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں, ایک مہاجر کا عام 2 وقت کی روٹی. مثالیں ان کی دیتے ہیں وظیفوں کی, تو وظیفے تو لیں. یہاں تو انہوں نے ٹشکرے قسم کے بدماش اپنے باڈی گارڈ 10-10 رکھے ہوتے ہیں جو 1-1 کلو گوشت جو ایک نشست کے اندر کھا جاتے ہیں. اتنے موٹے موٹے مسلمانوں تو اتنے موٹے نہیں ہوتے. مسلمان جو ہے موٹا ہوتا ہے, مسلمان تو جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو مثالیں پھر ابو بکر و عمر کی دیتے ہیں علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہما. یہ میں علیہم السلام جان بوجھ کر بولتا ہوں تاکہ یہ کیڑا نکل جائے لوگوں کے دماغ سے کہ یہ علیہ السلام جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سیدنا علی کے ساتھ, سیدنا امام زین العابدین کے ساتھ, سیدنا سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا. صحیح بخاری 6318 نمبر حدیث میں, صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کافی حوالے ہیں, میرے لیکچرز اس کے اوپر موجود ہیں. تو علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. قبر رسول پہ تو سارے جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے نا. اور یہ صحیح سند کے ساتھ 4 کتابوں میں, الموطا امام مالک میں, سنن کبری البہقی کے اندر, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے, بلکہ جب بھی سفر پر جاتے آتے, مسجد نبی میں 2 نفل پڑھ کر ہمیشہ قبر رسول پر حاضری دیتے اور پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر, یا السلام علیکہ یا ابتا. تو یہ الحمدللہ اصحاب الکہف پر جو یہ فلم ہے یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے, میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے دیا. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ, اب یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کا, جن لوگوں نے کوشش کی ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کی ہے, اور جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے. اور کم از کم ان کو اسلامک ہسٹری پتہ چلے, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اصلی ہیرو کون ہیں. یہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں, بلکہ سیدنا عمر علیہ السلام یہ ہمارے ہیرو ہیں. تو یہ عمر سیریز اور اصحاب الکہف کا میں نے اس حوالے سے حوالہ دے دیا. تو یہ الحمدللہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں
کچھ غلطیاں ہوئیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے شروع ہی میں جو چند ڈیسیژن کیے ان میں سے ایک ڈیسیژن یہ تھا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آج کل یہ کوئی ایشو ہو، کسی جونیئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے، کسی سینئر کو ہٹا دیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ استعفے دے کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو محب الوطنی کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اسلام کی محبت کے لیے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تو جونیئر آدمی کے نیچے بھی لگ سکتا ہے انسان، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ مسئلے نہیں تھے، ان میں للہیت تھی۔ سیدنا خالد ابن ولید کو جب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک جو کہ رومن امپائر کے خلاف لڑی جا رہی تھی، اس دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ راشد چنا گیا سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو ان کا آرڈر وہاں پر پہنچ گیا اور ابو عبیدہ ابن جرح کو جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا، اور لوگوں کی یہ شخصیت پرستی بھی ٹوٹ گئی، اگر کسی کے ذہن میں تھی شخصیت پرستی کہ شاید خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، اور سیدنا عمر کے اس ڈیسیژن نے ثابت کیا کہ یہ فتوحات کی وجہ سیدنا خالد ابن ولید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالد ابن ولید کا رب ہے، الحمدللہ۔ اور یہ وقت نے ثابت کیا، اور سیدنا عمر کا یہ ڈیسیژن بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا، اور اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کو آج ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال خالد ابن ولید بہت بڑی پرسنالٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکین عرب سے اٹھا کر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا، اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتوحات نصیب ہوئیں، اور انہی کی محنتوں کا پھل آج تک ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے قطر والوں نے بڑی محنت کی ہے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی پوری بایوگرافی پر، اور بیسیکلی سیدنا عمر کو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے، ان کو سامنے لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے۔ اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک 30 قسطوں پر قطر والوں نے فلم بنائی ہے، اہل سنت نے ہی، عمر سیریز کے نام سے، جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے، ویسے عربی میں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی میں ہے، اللہ کرے کہ اردو میں بھی اس کی ڈبنگ ہو جائے۔ ابھی تک بہرحال وہ عربی میں ہے اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں جنگ یرموک کے اندر، اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب، اس کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف، تو انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے۔ باقی رہا اہل تشیع کا یہ الزام لگانا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر آمادہ کیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں صراحتاً سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ وہ شخصیت جو کہ اکیلے ہزاروں کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگے چلے جایا کرتے تھے جب کسی اور کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، اس شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس کو ایک خالد ابن ولید نے رسیوں میں جکڑ کر معاذ اللہ جو ہے ابو بکر کی بیعت کے اوپر آمادہ کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حقیقت ہے کہ شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور تھیں اور بعد میں کر بھی لی۔ یہ پوری ڈیٹیل جو ہسٹری ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ میں میں نے 3.25 گھنٹے کے اندر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر۔ وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔